جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میں نے آپ کو اور ایڈوائس کرنی تھی کہ کوشش کریں اپنی زندگیوں میں ان اچھی چیزوں کو قرآن پاک کی بھرنے کی کوشش کریں۔ رمضان جو ہے وہ ویسے ہی قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس سے قرآن اور رمضان ایک دوسرے سے ایسے باؤنڈ ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے میں تو ہمارے رب کی یہ پیاری کتاب آئی تھی نا، تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کے ساتھ بالکل صحیح ان ریئل مین اٹیچ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ نے قرآن کو تھامنا ہے، کوشش کریں کوئی دن آپ کا ایسا نہ ہو جس میں آپ نے اپنے قرآن کو محبت سے نہ تھاما ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو پکڑیں، اس کی فیل کریں، کولنس کو اپنے ایسے ماتھے پہ لگا کے آئیز کے ساتھ لگائیں اور اس کی ٹھنڈک کو فیل کریں۔ آپ واقعی فیل کریں گے کہ یہ آپ کو کولنس، آپ کی کولنس آف آئیز بھی ہے اور آپ کے لیے کولنس آف ہارٹ بھی ہے، یہ ہمارے دلوں کی بھی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو اس میں جو خیر ہے، جو اس کی بلیسنگز ہے، وہ روز مانگا کریں۔ جو آپ کی زندگی میں آج کا دن ہے وہ دوبارہ نہیں آنا، وہ چلا جانا ہے، نیکسٹ آنا ہے، جو آج ہے وہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کا تو بالکل ہی کوئی دن ایسا نہ گزاریں جس میں آپ نے اس رب کی کتاب کو جو رمضان میں آئی، 7 آسمانوں کے اوپر سے ہمارے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کتنی محبت سے ہم تک اللہ نے ہمارے تک پہنچائی، اس کو فیل کرتے ہوئے پڑھا کریں۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 98 میں کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جب بھی پڑھنا ہے تو اپنے رب کی حفاظت میں آ جانا ہے، کیونکہ شیطان سے وہ بہت جیلس ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کی اتنی پیاری بک اور وہ اس کے پاس بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ ہمیں ڈی ٹریک کرتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اس طرح ڈی ٹریک کرتا ہے۔ اب یہ بھی ہے شیطان بند ہوتا ہے اس میں رمضان میں، لیکن ہمارا نفس ہوتا ہے وہ ہمیں ڈی ٹریک کرتا ہے۔ ایون ہمارے پروفٹ نے یہ بھی دعا سکھائی ہے، یا حیّ یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی بلنک آف آئی، یہ ہماری آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے پروفٹ یہ دعا مانگتے تھے اور سکھاتے ہیں کہ اس آنکھ کے جھپکنے، بلنک ہونے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے سپرد نہ کرنا، ہمارا نفس ہمیں ڈی ٹریک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی ہمیں مانگنی ہے اپنے نفس سے حفاظت، اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جنریشنز کے لیے دعا کرنی ہے، ناٹ فار یو، اور سب کے لیے نہیں، اپنی نسلوں تک خیر پہنچائیں۔ آپ کی دور تک نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن کی ساری خیر ہے ہماری نسلوں میں آپ ٹرانسفر کر دینا۔ اور دوسرا جو ہے یہ کہ اس کی جو شیطان مردود آپ جس کا بتاتے ہیں کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ نے قرآن پاک میں بار بار بتایا ہے کہ وہ عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، برے انسانوں سے، برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جس دشمن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں اس کی ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، یا جو کہ ہم اس سے اتنا بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کے ٹریپ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بار بار فرما رہے ہیں۔ اس قرآن پاک میں جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے۔ تو ہم نے اس سے حفاظت کی دعا اپنے رب سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں شیلڈز دے دی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس نے پڑھ لیا وہ اللہ کے گرین ایریا میں آ گیا، اور جو نہیں پڑھ سکا وہ گرین ایریا سے اوے، بیرن جگہ پہ رہ گیا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کی جو گرین ایریا ہے، گرین بیلٹ، اس میں آ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پروٹیکشن لائن میں، اس سرکل میں آ جائیں اور اوے نہ ہوں۔ ہم نے بار بار پڑھنی ہے تاکہ اس سے ہم بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ مانگا کریں۔ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا کہ میں اس کو اور اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ تو ہم نے بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی ہم تیری حفاظت میں دیتے ہیں، ہم کسی قابل نہیں ہیں، یا اللہ آپ ہی ہیں جو ہمارے لیے یہ کریں گے،
آپ ہی ہم اس شیطان مردود سے ہم سب کو سیو اینڈ ساؤنڈ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ اب اس کے ساتھ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جب آپ الحمدللہ پڑھیں، اگر آپ کچھ زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے الحمدللہ ضرور پڑھ کے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا فضل عظیم میرے نصیب میں کرنا۔ 3 دفعہ کہیں یا اللہ اس کا فضل عظیم فی دنیا والآخرہ میرے نصیب میں کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اور جب دوسری صورت پہ جاتے ہیں البقرہ پہ، تو المفلحون، المفلحون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پورے کامیاب جنہوں نے اللہ کا کہنا مانا اور پورے کامیاب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس طرح آپ نے کوئی ڈے ایسا مس نہیں کرنا جس میں آپ نے اس قرآن کو نہ اٹھایا ہو، کوئی دن ایسا آپ کی لائف میں آگے سے نہ ہو۔ یہ ہیں کام کرنے کے جو ہم نے کرنے ہیں، ناٹ رمضان، آل ٹائم لائن آف یور لائف، ٹھیک ہے، اس تک آپ نے اس کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ بفضل ربی، کیونکہ جنتوں میں بھی یہی ساتھی ہونا ہے، قبر میں بھی اسی نے ہمیں روشنی دینی ہے، یہ ٹائم لائن کا ساتھی ہے، ناٹ فار رمضان، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنی پوری لائف پہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ وعدہ کریں اپنے سے، اللہ سے، اور کہ انشاءاللہ کہیں، جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو رب کی مدد آتی ہے اور ہمیں بھی آگے سے اندر سے گڈ سگنل ملتا ہے، تو ہم نے انشاءاللہ کہنا ہے، انشاءاللہ بفضل ربی میں نے اس قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، میں نے اس کو اپنی پوری ٹائم لائن پہ اللہ تعالیٰ ساتھ رکھنا ہے، آپ مجھے اس میں مدد دیں، مجھے آسانی دیں کہ میں اس کے ساتھ جڑے رہ سکوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب سے راضی ہوئیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔